اہل حدیث مکتب فکر شرک و بدعت کے کام کو چھوڑ کر یزید کو بچانے میں لگ گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کیا موقف دوں گا، یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں لگ گئے ہیں۔ دیکھیں شیطان نے ڈرل کرتا ہے، شیطان کو یہ پتا تھا کہ اہل حدیث کے عقیدے سب سے بہتر ہیں امت میں۔ قرآن جن عقیدوں کی بات کرتا ہے وہ اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی مکتب فکر میں نظر آتے ہیں نا، وہ صرف اہل حدیث ہے۔ دیوبند، بریلوی، شیعہ یہ کوسوں دور ہیں ان عقائد اور نظریات سے جو قرآن میں آئے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ تو شیطان وہاں تو ان کو مات نہیں دے سکا۔ اب احادیث میں آئے، بخاری مسلم جس کو سب کلیم کرتے ہیں اہل سنت کی کتابیں ہیں، اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اہل حدیث ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، باقی تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب شیطان نے کہا کہ ہم ان میں ڈرل کہاں سے کریں، تو ڈرل کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے پھر یہ سافٹ چیز ڈھونڈ لی کہ یزید کے مسئلے میں انہیں الجھا دیتے ہیں اور انہیں کہانی یہ کراتے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے یزید کی بیعت کی، اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے یزید کو لگایا۔ لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی، اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے، لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے، یزید صحابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے نا، اور حضرت حسین صحابی، صرف صحابی نہیں، اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، جامع ترمذی میں۔ اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے، یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں، اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ تو اب مسئلہ ایک تابعی اور صحابی کے درمیان ہو گیا۔ اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے۔ تو صحابی والا بھی ان کا ڈھکوسلا تھا۔ اگر یہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے، اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے، جو اہل حدیث میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا کہ یار تم صحابہ کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا۔ دبے الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو، کبھی خارجی کہہ دیتے ہو۔ باغی اس ٹرم میں اگر کوئی کہتا ہے پولیٹیکلی تو وہ اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام، لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے، ان معنوں میں کہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں، کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی۔ پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے، اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں، پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ صلح پسند تھے، اچھا وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل، صفین، نہروان تو وہ لڑتے رہے حضرت علی کے ساتھ۔ وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ، وہ بخاری میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر حضرت حسن کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے، اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں۔ اور انہوں نے صلح کر لی، وہ صلح حسن تھی، اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں، جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے، جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فے والا، وہ ملتا تھا اہل البیت کو، باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی۔ تو یہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپا کریں۔ صلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دی اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، جبکہ بات ہوئی تھی کہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑیں گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو حضرت حسین پھر یزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ صلح حسن کی منسوخی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ دھوکہ دینا بند کریں۔ ہمیں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا، یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی، حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کون سی ہے۔ حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، یہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔
پتہ تھا. امت کے مفاد کے اندر انہوں نے ایک کمپرومائز کیا. اس کمپرومائز کے پیچھے آپ سارے معاملات, اور یہ کہتے ہیں نہیں جی صلح حسن کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا. تو میں نے تو مسلم شریف سے 6229 نمبر جو حدیث بیان کی ہے, لعن اللہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ, یہ تو حضرت معاویہ اور ان کے بعد میں آنے والے ادوار کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح کہتے ہیں صلح حسن کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے تھے؟ اور میں خصوصاً دیوبند, بریلوی اور اہل الحدیث ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تو بڑے شد و مد کے ساتھ حق 4 یار کا نعرہ لگاتے ہیں, تو اس نعرے کے اندر ہی قیامت مضمر ہے. اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد نہ لگایا کریں, خلافت راشدہ حق 4 یار یا خلافت راشدہ زندہ باد یہ نعرے لگایا کریں, تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ نعرہ کیوں آپ نے ڈیوائز کیا تھا. لیکن اب آپ ان لوگوں کی وکالت نہ کریں کہ جن کی وکالت کرنے سے, یعنی بنو امیہ کی وکالت کرنے سے, اور بنو امیہ سے مراد میری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ان کے پیچھے بنو امیہ کو نہ چھپایا جائے, ادر دین ان کے ہیں. تو ان کی وکالت کر کے آپ شیخین کی, خلفائے ثلاثہ کی توہین تو نہ کروائیں. جو مقدمہ جس طریقے سے ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. ادروائز اگر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کو اس وقت بات سمجھ آ گئی, بعض لوگوں کو بعد میں بات سمجھ آئی, بعض لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ ہم احادیث دکھا رہے ہیں, اپنا ذاتی فتویٰ تو نہیں پیش کر رہے. یہ چھپتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے کہ جی وہ تو یزید کی بھی بیعت انہوں نے کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب واقعہ ہرہ کے بعد یزید کی فوجوں نے جو مدینے پر چڑھائی کی, شہادت حسین کے بعد علیہ السلام, اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی, تو عبداللہ ابن عمر لوگوں کو منع کرتے تھے بیعت توڑنے سے. میرے بھائی وہ جن کو منع کر رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تھے؟ ایٹ لیسٹ تابعین تو وہ ہوں گے نا, بلکہ صحابی بھی تھے. عبداللہ ابن مطیع, ان کے پاس گئے, وہ بیعت توڑ رہے تھے کہ بھئی حضرت حسین کو انہوں نے قتل کر دیا, اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے. اور یہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے بارے میں مجمع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت وہ کہتے تھے مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے, میں نے پوری زندگی پیشن کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے, سوائے اس بات کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو اپنی موت کے وقت سمجھ آئی, حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. لہٰذا عبداللہ ابن عمر کو کوئی کوٹ نہ کیا کرے. اور یہ عبداللہ ابن مطیع جن کا نام بخاری مسلم میں آیا نا, انہی کے بارے میں وہ جو آدھی روایت تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سے کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی وہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے, حنفیہ نامی عورت سے, وہ کہتے ہیں میں تو یزید کو ملنے گیا, میں نے تو اسے قرآن و سنت پہ بڑا عامل پایا. جن کے باوجداد نے قرآن و سنت کو مہجور کیا ہے ان کے بارے میں وہ یہ کمنٹس کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں توثیق کر دی. اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ یہ بات کس سے کر رہے تھے, عبداللہ ابن مطیع سے. عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں, اور وہ صحابی ہیں جن کو گٹھی نبی علیہ السلام نے خود دی ہوئی ہے. جب یہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں حضور کو دیکھا ہوا. اتنے لاڈلے صحابی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کرتوت ایسے ہیں کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. تو عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں اور محمد بن حنفیہ صحابی نہیں تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا کول ٹکرائے گا تو ہم صحابی کی بات کو مانیں گے. ویسے تو یہ صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں, وہ یہ اسی طریقے سے ہے وہ جیسے لوگ عشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں, لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو اللہ کے فضل سے ہی معاملات بالکل کلیئر ہیں. اب کسی نے نہیں سمجھنے تو وہ نہ سمجھے. اور بہرحال عمر صدیق صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ادھوری جنگ ہے. آپ لا الہ پہ پہنچے ہیں, الا اللہ کہنا ابھی باقی ہے. یعنی میں صرف اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یزید کو کنڈیم کیا ہے, لیکن اصل مسئلہ پیچھے سے خراب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پیچھے سے خراب ہے, صرف وہ بیان نہیں کرتے. ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ان کی طرف سے نہیں. کتنے اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اپنی نجی محفلوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے, جو جن کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں,
یہ کہہ دیا کہ تانوں دسیے اندر دی گل عمر صدیق دا حضرت معاویہ دے بارے چ وہی عقیدہ ہے جو مولانا اسحاق اور انجینئر صاحب دا ہے، لیکن اسی ڈردے ہیں دس دے نہیں کسی نو، وہ دس بھی بیٹھے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، اور وہ آج سے نہیں ہے، شیخ زبیر رئی صاحب کا بھی وہی نظریہ تھا ان کے۔ تو میں نے پرسنل کئی باتیں مجھے پتہ ہے، میں ان کی آڈیو ریکارڈنگز تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا، میرے سامنے تو ہوئی ہے نا، ان کو پتہ تھی ساری چیزیں۔ لیکن وہ ظاہر پبلک ڈائنامکس ہوتی ہے، بعض اوقات آپ نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہوتا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کو دیکھیں، اس زمانے میں جب رفع الیدین کرنے والوں کو مساجد سے نکال کے مسجد دھوئی جاتی تھی، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو جب سمجھ آئی تھی تو ان کو لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے لکھا ہے میرے نزدیک رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والے سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں اتنا جملہ بولنا بھی بڑی بات تھی، ایک سٹیپ تو انہوں نے طے کروا دیا نا۔ مولانا مودودی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے، مرتے دم تک حنفی کیوں رہا؟ اس لیے حکمت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو میں خود گواؤں، انہوں نے خود میرے سامنے کہا کہ جو فقہ حنفی یہ تو ہے ہی اجمی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پھر رفع الیدین کہتے ہیں میں کبھی کرتا ہوں، کبھی ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو ان کو میں اپنے قریب کروں، باقی مجھے بھی پتا ہے کہ نماز رفع الیدین سے ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو نماز والی ریکارڈ ہے۔ فانظرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده۔ وہ نماز سائیڈ سے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہے، رفع الیدین کے ساتھ ہے، آمین بھی اونچی۔ آج بھی ان کی مسجد میں چلے جائیں اونچی آمین ہوتی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ہارڈ سٹانس نہیں لیا، ایک سٹیپ طے کروایا۔ یہ سارے سٹیپ لوگوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے نا، میرے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہاں جی، میں نے آ کے یار کہا کہ ٹھیک ہے یار نکلو بس ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہر ٹائم کا ہر ایکٹیویٹی کا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے نا اس وقت ہی اس کام کا ذرا یعنی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے۔ حالات و واقعات جب اس کے اجازت دے رہے ہو، اس زمانے میں یہ چیزیں اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو انٹینشن نہیں رکھتا۔